حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری اس کو میں جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھے پکارا کروں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ عرض کیا اے اللہ میں ایسی چیز سیکھنا چاہتا ہوں جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر ساتوں زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان پر غالب آ جائے گا۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ عرض کیا اخلاص سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطے کبیرہ گناہوں سے وہ بچتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو بندہ ان پر ہمیشگی اختیار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں کم ہے تو بہت آسان مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ تم میں سے ہر کوئی نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ یہ زبان پر تو 150 ہے مگر میزان میں 1500 ہے۔ پھر جب وہ بستر کی طرف آئے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یہ زبان پر تو 100 ہے مگر میزان میں 1000 ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انہیں کیسے گنا جا سکتا ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ یہ بات یاد کر وہ بات یاد کر، اور جب وہ سونے لگتا ہے تو اسے یہ کلمات پڑھنے سے پہلے ہی سلا دیتا ہے۔